فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم ولعنة الله على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پورے دین کی بنیاد محبت پر ہے، عشق پر ہے. اگر محبت اہل بیت نہیں ہے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. اور اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اللہ نے محبت اہل بیت کو اجر رسالت قرار دیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہماری شریعت نے بھی ہے کہ جب تک آپ کسی کی اجرت ادا نہیں کر لیں گے تب تک جو ہے وہ آپ کا عمل قابل قبول نہیں ہے. اور یہ گفتگو اسی سلسلے میں چل رہی ہے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کیا تھے، کیا چاہتے تھے، ہم کو کیسا ہونا چاہیے. عرض کیا کل کہ حضرت کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ ہم سیلفش ہو جائیں، ہم خود غرض ہو جائیں. حتیٰ کہ حاکم بھی اگر امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی طرف سے کہیں ہے اور اس سے ذرا سی چوک ہو گئی، حضرت عثمان ابن حنیف کل جیسا کہ عرض کیا کہ ایک دعوت میں چلے گئے جس میں صرف بڑے لوگ موجود تھے، غریبوں کو بلایا نہیں گیا تھا. حضرت کو یہ بات بری لگی اور حضرت نے ان کو فوراً خط لکھا کہ عثمان یہ بات اچھی نہیں ہے. ہر شخص کا ایک امام ہوتا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے امام کی پیروی کرے. تمہارا امام 2 روٹی اور 2 کپڑے پر اتفاق کرتا ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے. لا تقدرون علی ذلک، تم قدرت نہیں رکھتے ہو، تم 2 روٹی 2 کپڑے پہ اتفاق نہیں کر سکتے. ولیکن اعینونی بورع واجتہاد، ہماری مدد کرو ورع کے ذریعے سے، تقوی کے ذریعے سے، وعفت وصداق، پاک دامنی کے ذریعے سے ہماری مدد کرو. تو اس خط سے مولا کی یہ بات سمجھ میں آئی کہ آپ چاہے جس منزل پر ہوں، چاہے جتنے بلند ہو جائیں، حتیٰ کہ حکومت علی میں گورنر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اپنے سے نیچے والے کو آپ چھوڑ کے نہیں رہ سکتے ہیں. اگر آپ نے اس کو چھوڑا
تو پھر آپ گورنر ضرور ہیں لیکن علی علیہ السلام کے عتاب سے اور ان کے وہ سرزنش سے محفوظ نہیں رہ سکتے. تو یہ خط مولا سلام اللہ علیہ کا بظاہر عثمان ابن حنیف کے لیے ہے، لیکن اگر یہ صفت خدا نخواستہ ہمارے اندر ہے تو کیا یہ خط ہمارے لیے نہیں ہے کہ تم دولت مند ہو، تم ثروت مند ہو، تم صاحب اقتدار ہو، جس منزل پر بھی ہو، ہماری قوم کے جو چھوٹے لوگ ہیں اگر ان پر تمہاری توجہ نہیں ہے تو تم دعوے کے شیعہ ہو، واقعی شیعہ نہیں. اور یہ وعدہ کل بھی شاید میں نے اشارہ کیا تھا کہ یہ وعدہ ہمارے امام ہفتم امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے چاہنے والوں کی مدد کرتے رہو، ان پر توجہ رکھو، ہم تم کو بچانے کا ذمہ لیتے ہیں. بہت قریب صحابی ہیں، بہت نزدیک ہے امام کاظم علیہ السلام کے، نام ہے جن کا علی، مشہور ہے علی ابن یقطین. علی ابن یقطین یہ وزیر اعظم ہے ہارون الرشید کے زمانے میں. ہارون الرشید کا وزیر اعظم ہونا معمولی چیز نہیں ہے. ہارون الرشید نے علی ابن وعدہ بھی علی ابن یقطین سے کہ تم ہمارے شیعوں پر، شاید اسی وعدے کی بنیاد پر اس وزارت کا عہدہ قبول کیا تھا جناب علی ابن یقطین نے. علی ابن یقطین سے وعدہ ہے کہ تم ہمارے شیعوں کی مدد کرتے رہو، ہم بچانے کا ذمہ لیتے ہیں. ہارون الرشید نے علی ابن یقطین کو کچھ خلعت دی. علی ابن یقطین کے پاس جب وہ خلعت آئی تو یہ چونکہ عاشق تھے، انہوں نے اس پہ کچھ پیسے رکھے اور وہ رقم بھیجوا دی امام کاظم علیہ السلام کے پاس. خمس کی تھی یا ہدیے کے طور پر تھی، اس رقم رکھ کر کے بھیج. امام نے پیسہ تو لے لیا، خلعت واپس کر دی کہ اسے رکھو، یہ تمہارے کام آئے گی. اب جب وہ امام کے پاس گئی اور وہاں سے پلٹ کے آئی تو چونکہ امام کا ہاتھ لگ چکا ہے نا، تو اور تبرک ہو گئی اور بابرکت ہو گئی. چنانچہ اس کو معطر کر کے علی ابن یقطین نے ایک صندوقچے میں رکھ دیا کہ اب یہ امام کی طرف سے ہدیہ ہو گیا. علی ابن یقطین کا ایک غلام ہے جو کسی بات پر علی ابن یقطین سے نالا ہو گیا، اس کو تکلیف پہنچ گئی. جا کے اس نے شکایت کی ہارون کے یہاں کہ آپ ان پر اتنا اعتماد کرتے ہیں، آپ ان پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں، لیکن یہ اندر سے پکا رافضی آدمی ہے، پکا شیعہ آدمی ہے. کیسے یقین کریں؟ جب جو آپ نے خلعت دی تھی ان کو بھیج دی اپنے امام کے پاس، انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ تو ابھی ٹیسٹ ہو جائے گا. علی ابن یقطین کو بلایا ہارون نے، علی ہم نے تم کو ایک خلعت دی تھی. کہاں؟ بالکل دی تھی. وہ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ منگوا سکتے ہو؟ کہا بالکل منگوا. ابھی کا بالکل ابھی. ایک دوسرے غلام کو چابی پکڑائی انہوں نے، جاؤ فلاں حجرے میں جاؤ، بڑا سا وہ بکسا ہے اس کو کھولو، اس میں سے ایک صندوق ہے چھوٹی سی نکالو، اس میں یہ کپڑا لے کے آؤ. اب جو لے کر کے وہ غلام آیا تو وہ باقاعدہ معطر رکھی ہوئی تھی بڑے احترام سے. اب جو نکالا تو ہارون نے کہا بھائی یہ کپڑا ہے، خلعت ہے، اس کو اتنے اہتمام سے رکھے ہو. اب ان کو چانس مل گیا، صاحب آپ کا دیا ہوا تحفہ ہے نا، تو اس کو اتنے اہتمام سے نہ رکھیں گے تو کیسے رکھیں گے؟ یہ وعدہ ملاحظہ کر رہے ہیں آپ کے امام میں کیا ہے؟ ہمارے چاہنے والوں کی مدد کرو، ہم تم کو بچائیں گے. جی بات ہو گئی. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ شکایت کرنے والوں کا جو ہے وہ سلسلہ بند تو نہیں ہوگا. ایک مرتبہ کچھ شیعہ آ گئے علی ابن یقطین کے پاس اور ان کا اختلاف یہ ہوا کہ مسح جو ہے پیر کا وہ ایسے ہوگا کہ ایسے ہوگا، سیدھے ہے کہ الٹا ہے. علی ابن یقطین نے کہا بھائی ہم کیا بتائیں، جب امام موجود ہیں تو امام ہی سے پوچھ لیتے ہیں. امام کے خط لکھ دیا کہ وہ یہاں جو ہے وہ شیعوں میں اختلاف ہے کہ مسح جو ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف یا نیچے سے اوپر کی طرف جو ہے وہ انگوٹھوں سے بلندی کی طرف یا بلندی سے انگوٹھے کی طرف کیسے ہے آپ فرمائیے. امام نے بجائے اس کے کہ یہ جواب دیتے کہ مسح ایسے ہوگا کہ ایسے ہوگا، حضرت نے پورا وضو کا طریقہ ہی بدل دیا. ایسے کلی کر لیا کرنا، ایسے ناک میں پانی ڈالنا، ایسے 3 بار چہرہ دھل لینا، اور میں کان وان کے اور گردن وردن کے پورا جو ہے وہ مسح کر لینا، بعد میں پیر دھل لینا. علی ابن یقطین کے پاس جواب آیا، انہوں نے ویسا ہی وضو شروع کر دیا. ہم یہ اسی کو کہتے ہیں شیعہ کہ ہم سے اس سے غرض نہیں کہ امام نے کیوں کہا،
کوئی مصلحت ہوگی وہ سمجھتے ہیں. علی ابن یقطین نے ویسے ہی وضو شروع کر دیا. اب یہاں ان کی شکایت کا سلسلہ چل رہا ہے, شکایت کا سلسلہ جاری ہے. ہارون نے کہا بھائی ہم نے بہت آزمایا, علی ابن یقطین اپنا آدمی ہے, وہ رافضی نہیں ہے, وہ شیعہ نہیں ہے. صاحب ایک طریقہ ہے ان کو چیک کرنے کا, کیا اس میں یہ گڑبڑ نہیں کر سکتے, وضو ان کا چیک کر لیجیے آپ. کہا یہ بات صحیح. ایک دن ہارون نے بلایا حضرت علی ابن یقطین کو رضوان اللہ علیہ, باتیں کرتے رہے, اتنی دیر لگا دی کہ نماز کا وقت ہو گیا. ہارون نے کہا میں اب کہاں جاؤں گا, کھانے کا وقت ہو رہا ہے, نماز پڑھ لو پھر ساتھ ہی کھانا کھاتے ہیں. لاؤ بھائی ان کے لیے پانی لاؤ. یہ کہہ کے ہارون چلا گیا. علی ابن یقطین نے وضو کرنا شروع کیا. ہارون جانے کے بجائے کہیں اس سے گوشے میں کھڑا ہو گیا جہاں سے علی ابن یقطین نظر آ سکے, اور اب وہاں سے وہ علی ابن یقطین کو وضو کرتا ہوا دیکھ رہا ہے. اچھا اب اس کو دیکھ, علی ابن یقطین کو تو کچھ اندازہ ہے نہیں, میں دیکھ رہا ہوں. اب جو اس نے دیکھا کہ یہ وضو بھی بالکل ہمارے طریقے میں کر رہے ہیں تو اس سے برداشت نہیں ہو سکا ہارون سے. وہ باہر نکلا, گلے سے لگایا, کہا علی اب کوئی بھی تمہاری شکایت کرے گا میں قبول کرنے والا نہیں ہوں. ادھر یہ واقعہ گزرا, ادھر سے پیچھے پیچھے دوسرا خط امام کا آیا. جیسے وضو کرتے تھے ویسے کرو, جس خطرے کا ڈر تھا وہ ٹل چکا ہے. آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ حضرت نے کیا فرمایا کہ ہمارے چاہنے والوں کی مدد کرتے رہو ہم. تو اس دونوں واقعے سے یہ اندازہ آپ کو ہوا کہ امام کی کتنی توجہ ہے علی ابن یقطین پر. چاہے کتنا بڑا آدمی ہو, علی ابن یقطین کے برابر ہو سکتا ہے. وزیر اعظم ہو کر کے کتنی توجہ ہے امام کاظم علیہ السلام کے علی ابن یقطین کی طرف. لیکن وہی علی ابن یقطین جن پر اتنی توجہ ہے ذرا سے چکے ہیں, اور مولا نے اپنی بارگاہ میں علی ابن یقطین کو قبول کرنے سے منع کر دیا. اصل نقطہ یہاں ہے جو میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں. پیشے سے آدمی جمال ہے, اونٹ کا کاروبار کرتا ہے, معمولی آدمی مزدور پیشہ گویا, اونٹ چلانے والا آدمی کا اوقات کیا نظر ہے. یہ گئے کوئی کام رہا ہوگا, علی ابن یقطین وزیر اعظم ہے, ایک معمولی سا افسر جو ہے وہ اس کو تو ٹائم اتنا ہوتا نہیں, وزیر اعظم ہے, نہیں توجہ ہوئی. وہاں سے وہ واپس آیا اور آن کر کے اس نے امام سے کہا مولا علی ابن یقطین کے پاس گئے تھے, کوئی بہت توجہ نہیں دی انہوں نے, بس. امام نے کہا ٹھیک ہے. کچھ دن کے بعد ملنے کی غرض سے, زیارت کی غرض سے علی ابن یقطین آئے امام کے پاس. قلبات کیا دروازے پر, خادم نکلا, کہا کہیے کا امام سے ملنے آئے ہیں. کہ امام نے منع کیا, وہ نہیں ملیں گے تم سے. اتنا جس پر توجہ حضرت کی ہو, آج امام علیہ السلام نے ملنے سے انکار کر دیا. یہ روتے رہے, گڑگڑاتے رہے, مولا غلطی کیا ہے, خطا کیا ہے, ہم نے کیا کیا ہے, ہم تو خدمت گزار ہیں چاہنے والوں کے, ہم تو خدمت گزار ہیں شیعوں کے. بہرحال جب بہت زیادہ گڑگڑائے, روئے, تو امام نے کہا اچھا بلایا. ذرا سا تنبیہ مقصد تھی, ورنہ خدا نخواستہ کوئی ان سے ناراض تو ہوئے نہیں, کہ تنبیہ مقصد تھی کہ پہچانو ہمارے چاہنے والے. ولو رکشا چلانے والا ہو اس کی حیثیت کیا ہے, ولو اونٹ چلانے والا ہو اس کی حیثیت کیا ہے. علی ابن یقطین کا مولا غلطی کیا ہوئی ہم سے وہ بتا دیجیے. کب تمہارے پاس وہ جمال گیا تھا تم نے کیوں بے توجہ ہی کی, کوئی عذر نہیں پیش کیا. ہم ہوتے, آپ ہوتے تو کیا مولا اس میں یہ وجہ تھی اور یہ مجبوری تھی اور کام کا بہت زیادہ دباؤ تھا, 50 عذر ہم پیش کرتے ہیں نا. علی ابن یقطین نے کوئی عذر پیش نہیں کیا, کہ مولا غلطی ہو گئی, معافی چاہتا ہوں. حضرت نے کہا مجھ سے معافی چاہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. کمال. امام نے فرمایا مجھ سے معافی چاہنے سے کوئی, جب تک وہ جمال تم کو معاف نہیں کر دے گا میں تم سے راضی نہیں ہوں. کہ مولا میں یہاں ہوں, وہ کوفے میں شاید ہے, ہم کیسے پہنچیں گے, کہاں مدینہ کہاں کوفہ, ہم پہنچیں گے کیسے. تو امام نے فرمایا کہ تم نیت خالص کرو, پہنچانا ہمارا کام ہے. کہا مولا ہم جائیں گے, معافی مانگنا چاہتے ہو, جی ہم معافی مانگنا چاہتے ہیں, ہم جانا چاہتے ہیں. کہ ٹھیک ہے کچھ نہیں کرنا ہے, آپ قبرستان چلے جائیے, وہاں آپ کو ایک اونٹ ملے گا, کچھ نہیں کرنا, تم اس اونٹ پر چپ چاپ سوار ہو جاؤ, وہ اونٹ تم کو سیدھا لے جائے گا اس جمال کے دروازے کے اوپر.
اس چمال کے دروازے پر پہنچے, دق الباب کیا, وہ نکلا. اب آپ سوچئے ملک کا وزیر, مملکت اسلامی کا وزیر اعظم ایک مزدور پیشہ آدمی کے دروازے پر آ جائے, دروازہ کھٹکھٹائے خاموشی سے, تو کیا عالم ہوگا. وہ چمال نکلا, حضور خیریت؟ کہ خیریت ہی تو نہیں ہے, جبھی تو آئے ہیں. فرمائیے جب تم ہمارے پاس گئے تھے ہم نے توجہ نہیں کی, ہم کو اپنی غلطی کا احساس ہے, ہم معافی مانگنے آئے ہیں. وہ تو اتنے ہی بیچارہ, ارے نہیں صاحب کوئی بات نہیں, وہ تو ہوتا رہتا, کہنا معاف کرو. ارے نہیں صاحب آپ ایسی بات کرتے, کہا معاف کرو. جب اصرار کیا, ٹھیک ہے صاحب معاف کرتے, کہا ایسے نہیں معاف کرو. کہا پھر, کہ میں یہ اپنا رخسار رکھتا ہوں زمین پر, میں یہ اپنا رخسار رکھتا ہوں زمین پر, تم اپنا پیر رکھو میرے رخسار پر, تاکہ جو تم کو تکلیف پہنچی ہے اس کے مقابلے میں ذلت کا احساس کر لوں, تب میں سمجھوں کہ تم نے معاف کیا برابر ہوئی ہے. اب وہ بیچارہ مزدور آدمی, اونٹ چرانے والا آدمی, اس کی ہمت نہ پڑے, ایسا بھی کیسے ہو سکتا ہے, نہیں صاحب ہم نے معاف کر دیا, نہیں صاحب کرنا, میں چلوں گا نہیں تمہارے دروازے سے اس وقت تک جب تک کہ تم اپنا پیر میرے رخسار پر نہیں رکھ دو گے. آخرکار علی ابن یقطین نے اپنا رخسار رکھا زمین کے اوپر, اس انسان نے اپنا رخسار رکھا زمین پر, اس انسان نے اپنا پیر رکھا علی ابن یقطین کے گالوں پر, رخساروں کے اوپر. تب یہ وہاں سے واپس آئے, امام کی بارگاہ پہنچے, کہا ہاں اب تم سے ہم راضی ہیں. تو ان باتوں سے اندازہ ہوا کہ دعوی محبت ایک الگ چیز ہے, دعوی عشق ایک الگ چیز ہے. اب ماما لگا کر کے اور ممبر پر بیٹھ کر کے یہاں علی علی کہنا الگ چیز ہے, واقعی عاشق علی ہونا الگ چیز ہے. علی چاہتے ہیں کہ اگر واقعی ہمارے عاشق ہو تو ہمارے عاشقوں سے محبت کرو, ہمارے چاہنے والوں سے محبت کرو, ہمارے چاہنے والوں کی ضروریات کی طرف توجہ کرو, ہمارے چاہنے والوں کی ضروریات کی طرف متوجہ ہو. اگر ہمارے چاہنے والوں کی ضروریات کی طرف متوجہ ہوتے ہو تب تم محب ہو, تب تم نے ادا کیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. پہلے ہی دن عرض کیا تھا ہم نے کہ محبت دعوے کا نام نہیں ہے, محبت فرما برداری کا نام ہے, محبت اطاعت کا نام ہے. وہ حدیث جو ہم نے آپ کی خدمت میں کل بھی عرض کی, پرسوں بھی عرض کی, شاید نرسوں بھی عرض کی, مسلسل وہ کسی نہ کسی بہانے سے حدیث نقل کی جا رہی ہے طواف والی, وہ اتنی چھوٹی ہوئی ہے آج کے لیے. من طاف البیت اسبوعا, آپ پہچانیے کہ شیعوں کی خدمت کرنا کتنا بڑا اجر ہے. آپ لکھپتی ہو گئے ہیں, آپ کروڑ پتی ہو گئے ہیں, آپ جو ہے وہ وزیر ہو گئے ہیں, آپ منسٹر ہو گئے ہیں, مگر یہ دنیاوی منصب اپنی جگہ اہل بیت کی نگاہ میں ہماری آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے جب تک کہ عاشقان اہل بیت کی طرف ہماری توجہ نہیں. لو ابد عبدا من طاف البیت اسبوعا, جس نے اللہ کے گھر کا طواف کیا 7 مرتبہ, کتب لہ 6000 حسنہ, 6000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی. ومحی عنہ 6000 سیئہ, 6000 برائیاں اس کے نامہ اعمال سے مٹائی جائیں گی. ورفع عنہ 6000 درجہ, 6000 درجات اس کو ترقی عطا کی جائے گی. یہی تھی نا حدیث. اگلا فقرہ امام کا یہ ہے, ولیکن اتنا مرتبہ ہے طواف کا, 6000 برائی مٹائی جائے گی, 6000 نیکی لکھی جائے گی, درجات 6000 ترقی دی جائے گی. اس کے بعد امام نے فرمایا ولیکن من قضى حاجت المؤمن فهو افضل من طواف وطواف 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 وطواف. 10 بار امام نے تکرار کی. لیکن اگر کوئی شخص کسی بندے مومن کی حاجت پوری کرتا ہے تو وہ طواف سے بڑھ کے ہے, طواف سے افضل ہے, طواف سے افضل ہے, طواف سے افضل ہے. 10 بار. اچھا یہ تو یہ کہ ڈائریکٹ حاجت پوری کر دیں. آپ ہمارے پاس آئے کہ صاحب ہمارے ضرورت ہے 10 پاؤنڈ دے دو, ہمارے جیب میں ہے 10 پاؤنڈ دے دیا ہم نے. ایک تو یہ ہوا, لیکن ہم تو خود ہی مسافر ہیں, ہمارے پاس 1 پاؤنڈ نہیں ہے, اب کیا کریں. تو مگر یہ پتا ہے نا کہ اگر اسماعیل کو فون کر دو گے کہ بھیا یہ فلاں بندے مومن ہے یار, اس کو ضرورت 10 پاؤنڈ دے دو, تو تمہارے فون پر بغیر کسی جانچ پڑتال کے اسماعیل دے دیں گے. میں نے فون کیا کہ بھیا ذرا فلاں صاحب ہے بیچارے ضرورت, ان کو 10 پاؤنڈ دے دو.
کہ اگر تم کسی کی حاجت روائی نہیں کر سکتے ہو تو سفارش کرو. اگر تم کسی کی حاجت روائی نہیں کر سکتے جاؤ اس کا کام کرواؤ. نہیں ٹیلی فون کر سکتے ہو ٹیلی فون کرو. ابن عباس روایت نقل کرتے ہیں کہ امام حسن سلام اللہ علیہ حضرت سبت اکبر سلام اللہ علیہ خانہ کعبہ میں ہے, اعتکاف میں ہے. اعتکاف کوئی بڑا ثواب ہے, اور طواف بھی کر رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ, انہیں ایک ساتھ دو ثواب کا کام ہو رہا ہے. اعتکاف میں ہے, اور اعتکاف کا مطلب مسجد ہی میں رہنا ہے, وہیں کھانا وہیں پینا وہیں سونا, عبادت, یہ اعتکاف ہے. امام حسن اعتکاف میں ہے اور طواف کر رہے ہیں, دو کام ایک ساتھ. صبح کا وقت ہے, ایک بندہ خدا داخل ہو گیا خانہ کعبہ مسجد الحرام میں. اس کی نظر پڑی امام حسن پر, آیا, کہتا سلام علیکم. علیکم السلام. کہو مولا کچھ مانا, اس نے طلب کیا, مدد مانی. امام نے رخ کیا خانہ کعبہ کی طرف. قسم ہے اس کی یا رب کعبہ کی, صبح کی میں نے اس عالم میں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے, ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس روزانہ تھوڑی ہوتا ہے. نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے. کہا مولا کوئی بات نہیں ہے. ایک دوسری گزارش. فرمایا کیا؟ کہ میں نے فلاں آدمی سے قرض لیا ہے, اور اس نے دھمکی یہ دی ہے کہ اگر آج نہیں ادا کر دو گے تو میں تم کو بند کروا دوں گا, جیل بھیج دوں گا. تو مولا آپ امام ہیں, آپ کی بات کا اثر ہے. اگر وہ جانتا ہے کہ اعتکاف میں ہے لہذا مسجد الحرام سے نکل تو سکتے نہیں, لہذا اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ جا کر کے, کہتا اگر وہ یہاں آ جائے, جیسے میں آ گیا ملاقات ہو گئی, اگر وہ یہاں آ جائے, آپ سے ملاقات ہو جائے, آپ امام ہیں, آپ کی بات کا اثر ہے, مولا ذرا سا اس سے سفارش کر دیجیے, کہہ دیجیے کچھ دن کی ہم کو مہلت دے دیں, انشاءاللہ ہم 2-4 روز میں انتظام کر کے اس کا قرض ادا کر دیں گے. مولا کہا ٹھیک ہے. وہ چلا گیا. ابن عباس کہتے ہیں کہ جب وہ چلا گیا, امام حسن علیہ السلام نے اعتکاف توڑا, طواف چھوڑا, خانہ کعبہ سے نکل گئے باہر. میں پیچھے بھی گیا, مولا کہاں؟ کہ چلو اس مومن کی سفارش کر دیں. کہا آپ اعتکاف میں تھے, آپ طواف کر رہے تھے. فرمایا مجھ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں اعتکاف میں تھا, میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں طواف کر رہا تھا. پھر ایک بندے مومن کی حاجت روائی کے لیے نکلنا اعتکاف سے بڑھ کے ہے, طواف سے بڑھ کے. اب ہم نے اندازہ کیا کہ دین کیا سکھاتا ہے. خود غرض مت بنو, سیلفش مت بنو. قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دعوی محبت کرو, بلکہ پورے جامعہ محبت کو ساتھ لے کے چلو, پورے سماج کو ساتھ لے کے چلو. 10 بار تکرار کرنا امام کے افضل من طوافن و طوافن و طوافن و طوافن و طوافن, طواف سے افضل ہے, طواف سے افضل ہے, طواف سے افضل ہے. یہ معمولی بات ہے. مرحوم ہے شیخ عباس قمی رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ ایک عجیب داستان لکھتے ہیں اس سلسلے میں. فرماتے ہیں کہ ایک بندہ خدا, اللہ نے اس کو توفیق دی, پیسہ ہے, تجارت کرتا ہے, ہر سال بیچ میں گیپ کر کے 1 سال جاتا ہے حج کرنے کے لیے. اس سال اتفاق سے اس کا نمبر ہے حج کا. گھر میں جو کچھ اس کے سونا چاندی رکھا ہے وہ لے کے نکلا ہے بازار, اس کو سکے میں تبدیل کروائے, سامان وامان مہیا کرے, خریدے, حج کے لیے چلا جائے. راستے میں دیکھتا ہے گھور کے اوپر, ایک مزبلے کے اوپر ایک بڑھیا ایک ضعیفہ بیٹھی ہے, مردہ مرغ چھیل رہی ہے. یہ کھڑے ہو گئے, اتنا زیادہ شوق ہے تم کو مردار کھانے کا, مرغا کھانے کا, پتا نہیں تم کو مردار کھانا حرام ہے. اس مومنہ نے سر اٹھایا, کہا مجھ کو دین بتانے آئے ہو, مجھ کو مذہب بتانے آئے ہو, مجھ کو شریعت بتانے آئے ہو. میں سیدانی ہوں, اولاد علی و فاطمہ میں ہوں, مجھ کو پتا ہے کہ مردار کھانا حرام ہے. کہ پھر یہ کیوں کر رہی ہو؟ کہ میرے بچے اس قدر فاقے سے ہیں کہ اب اگر یہ مردار مرغ نہیں لے جاؤں گی, یہ بچے میرے بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے. دیکھیے یہ توفیق الہی, کب اللہ صحیح فیصلے کی توفیق کس کو عطا کر دے. اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا واجب
نہیں ہے تمہارے اوپر حج واجب کر چکے ہو, سال میں اور زندگی میں ایک ہی بار تو حج واجب ہے آدمی پر, وہ کر چکے ہو. اس کے علاوہ 10 15 20 میں جانے کے ٹائم مستحب بھی حج کر چکے ہو. تو اب جو جاؤ گے مستحب بھی حج تو ہوگا. تم جاؤ ایک مستحب بھی حج کرنے, اور ایک مومنہ اولاد پیغمبر وہ فقر کی بنیاد پر مردہ مرغ کھائے, تو اس سے بڑا مستحب کیا ہے کہ اس کی مدد کر دی جائے. ایک لمحے اس آدمی نے فیصلہ کیا نہیں جاؤں گا حج میں, جو کچھ اس کے پاس تھا اس مومنہ کے حوالے کا یہ لیجیے, آپ مردار چھوڑیے, جائیے آپ بازار سے سامان خریدیے, اپنے بچوں کے عزوقے کا انتظام کیجیے. واپس آیا, دوستوں سے کہا کہ آپ لوگ تشریف لے جائیے, اس سال میرا پروگرام کینسل ہے, میں حج پر نہیں جاؤں گا. اس لیے جو حج کا بجٹ بنایا تھا اس نے اس بڑھیا کو دے دیا, کہا آپ لوگ جائیے, مجھ کو اب اس سال حج پر نہیں جانا ہے. پبلک چلی گئی. جب حاجیوں کا قافلہ آیا سب استقبال کو پہنچے, یہ بھی استقبال کو پہنچے. اب جو مل رہا ہے, کب آئے میں کہاں گیا تھا, یا کمال کرتے ہو بھائی, وہ مینا میں ملاقات ہوئی, تم نے یہ باتیں کی, تب تک یہ ملے. کیا بھائی کب آئے, کب میں کہاں گیا, تو مزدلفہ ملے تھے, کوئی کہتا مدینہ ملے تھے, کوئی کہتا عرفات ملے تھے, کوئی کہتا مینا ملے تھے, کوئی کہتا یہاں ملے تھے. جو آدمی مل رہا ہے اس کو تعجب, اگر ایک دو ہو تو چلیے صاحب دنیا بھر سے پبلک آئی, کوئی میرا ہم شکل رہا ہوگا جس کو دھوکہ ہو گیا پہچاننے. لیکن ہر آدمی کہتا تم نے یہ بات کی فلاں جگہ ملے, یہ سب کو دھوکہ ہو گیا. عجیب کیفیت اس کی ہے. رات کو سویا, آنکھ لگ گئی, خواب میں دیکھتا ہے خود بے نفس نفیس سرکار دو عالم, علی کو نہیں, حسن حسین فاطمہ زہرا علیہ السلام, خود بے نفس نفیس سرکار دو عالم, ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. خواب میں دیکھتا ہے حضرت تشریف لائے ہیں. کیوں, کیا تعجب ہو رہا ہے تجھ کو جو پبلک کہہ رہی ہے کہ حج پہ گیا تھا؟ یا رسول اللہ تعجب نہیں ہوگا, میں گیا نہیں تھا. کہا ٹھیک ہے نہیں گیا تھا, لیکن تعجب مت کر جو لوگ کہہ رہے ہیں. کیوں, کہ اس لیے کہ جو نیکی تو نے میری اولاد کے ساتھ کی ہے, یہ اب سمجھے آپ 10 مرتبہ ہم نے کہا افضل ہے, افضل ہے, افضل ہے, افضل. جو نیکی تو نے میری اولاد کے ساتھ کی ہے, یہ نیکی تیری خدا کو اس قدر پسند آئی ہے کہ اللہ نے تیری شکل کا فرشتہ خلق کیا ہے, جو اب سے لے کر کے اور قیامت تک یا تیری حیات تک, یہ بھول میں رہا ہوں, قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے گا, اور وہ تیرے نامہ اعمال میں ثبت ہوتا رہے گا. اگر یہ حج کرنے گیا ہوتا تو ایک ہی بار تو حج ہوتا, اور وہ بھی پتہ نہیں قبول ہوتا کہ نہ ہوتا. اس حالت میں ایک مومنہ کو چھوڑ کے جاتا, لیکن وہ نہ جا کر کے اس نے اس کی مدد کی ہے. قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھا جا رہا ہے, نہیں لکھا جا رہا ہے. تو جو مومن کی حاجت روائی کرتا ہے, طواف سے افضل, طواف سے افضل, طواف سے افضل. تو اب اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم کو خود غرض نہیں ہونا چاہیے. ہم جہاں ہیں اپنے معاشرے کی ضروریات پر نظر رکھیں. آج میرے پاس خاص کر کے پیغام آیا کہ آپ اس بات کو پڑھیے, حالانکہ ہمارا ارادہ تھا, کل ہم نے اشارہ بھی کیا تھا کچھ کہ اس قسم کی بات ہوگی, لیکن اس کو اور ہم نے. تو اب جب یہ دین کہہ رہا ہے, مذہب کہہ رہا ہے, شریعت کہہ رہی ہے کہ اکیلے مت رہو, سماج کے ساتھ رہو, معاشرے کے ساتھ رہو, تو لندن جیسے شہر میں کیسے پتا چلے گا ہم یہاں رہ رہے ہیں, دوسرا آدمی 40 میل فاصلے کے اوپر ہے اور آج اس کو کھانے کو نہیں ہے, کیسے پتا چلے گا؟ یا ہم یہاں لندن میں رہ رہے ہیں, 30 میل فاصلے پر کوئی بندہ خدا ہے, اس کو کوئی جو ہے وہ فرض کیجئے کمپیوٹر کا کام خراب ہو گیا, اس کا آپ بنا سکتے ہیں, اس کا آپ اس کے کام آ سکتے ہیں, لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری قوم میں انجینئر کتنے ہیں. کسی کو مکان بنوانا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ لندن میں ہماری قوم کے کتنے انجینئر ہیں یا کتنے جو ہے وہ ٹھیکیدار ہیں, کتنے بلڈنگ کا کام کرتے ہیں. تو کیا ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ کم از کم کوئی ایک ایسی چیز ہو کہ جہاں ہر انسان کا ڈیٹا موجود ہو کہ ہماری قوم میں کتنے انجینئر ہیں, ہماری قوم میں کتنے جو ہے ڈینٹسٹ ہیں, ہماری قوم میں کتنے جو ہے وہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں, ہماری قوم میں جو ہے وہ کتنے اس لائن کے ہیں, کتنے اس لائن کے ہیں. اس کے سلسلے میں کام شروع کیا گیا ہے.
آج پیغام ابھی میں زینت پہنچا تو نوید میاں نے کہا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کا فون آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہاں بھی آپ اس بات کا اعلان کیجئے. فارم تیار کیا گیا ہے جس کو آپ کو پر کر کے دے دینا ہے. آج تو شاید نہیں ہے, نوید میاں کل لا کر کے یہاں فارم رکھ دیں گے کہ جو کرتا ہے اس کا, ان لوگوں کا پلان یہ ہے کہ ہر ادارے کی جو سائٹ ہے اس پر اس کا لنک دے دیں گے. آپ کو جس فن میں ضرورت ہے, معاون کی, مددگار کی, انجینئر کی, ڈاکٹر کی, ڈینٹسٹ کی, جس فن میں آپ کو ضرورت ہے, آپ اپنے ہی گھر بیٹھے بیٹھے اس لنک پر جائیے اور اس کا ایڈریس پتہ آپ کو سب معلوم ہو جائے گا. آپ یہ اپنی قوم سے کہیے. آپ 10,000 روپے اگر کسی غیر کو دے رہے ہیں, وہ آپ کے قوم کا انجینئر, اس کو مل جائے گا تو کیا بری بات ہے. تو یہ انشاءاللہ ایک ارادہ ہے اور اس کو دین بھی یہی کہہ رہا ہے, سب مل کے رہو, اکٹھے ہو کے رہو. یہ جو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو, آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. یہ کس کے لیے حکم ہے؟ واعتصموا بحبل اللہ, یہ حبل خدا کون ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. یہ اللہ کی رسی کون ہے؟ چھٹے امام نے فرمایا واللہ نحن حبل اللہ, خدا کی قسم اللہ کی رسی ہم ہے. تو اب جس کو دعوی تشیع ہے اس کو قرآن حکم دے رہا ہے کیا واعتصموا بحبل اللہ. اگر واقعا دعوی محبت ہے تو اہل بیت سے چپک جاؤ اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. وَإِذَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, اگر آپس میں نزاع کرو گے, اگر آپس میں جھگڑا کرو گے, بکھر جاؤ گے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تذهب ريحكم, تمہاری ہوا نکل جائے گی. ہوا نکل جائے, محاورہ ہوا, تمہارا وقار ختم ہو جائے گا, تمہاری حیثیت ختم ہو جائے گی. تو اصل محبت یہ ہے کہ اہل بیت کیا چاہتے ہیں؟ ہم مل کے رہیں. پہلے مرحلے میں اپنے گھر کو لے کے چلو, دوسرے مرحلے میں خاندان کو لے کے چلو, تیسرے مرحلے میں سماج کو لے کے چلو, معاشرے کو لے کے چلو, قوم کو لے کے چلو. اسی کا نام ہے صلہ رحم. کہتے ہیں صلہ رحم سے عمر بڑھتی ہے, اس کا اخروی فائدہ بھی ہے, دنیاوی فائدہ بھی ہے. عمر بڑھتی ہے, صلہ رحم سے روزی بڑھتی ہے. قطع رحم سے عمر کم ہوتی ہے, قطع رحم سے روزی کم ہوتی ہے. امام نے فرمایا کہ بسا اوقات کسی کی عمر 3 سال باقی ہے اور اپنے رشتہ داروں کا, خاندان والوں کا خیال رکھتا ہے, اللہ اس کی عمر کو بڑھا کے 30 سال کر دیتا ہے. آ کے لندن میں بیٹھ گئے, پتہ نہیں کراچی میں ہمارا سگا بھتیجا بیچارہ, اس کو MBBS کرنا ہے, 1000 پاؤنڈ بھی اگر ہم بھیج دیتے کسی شکل سے, وہ ڈاکٹر ہو جاتا, ہو سکتا تھا. سگا بھتیجا اپنا اگر ہم بھیج دیتے, ہو نہیں ہو سکا. اب کیا ہے, وہ آٹو رکشا چلا رہا ہے, ہماری وجہ سے چلا رہا ہے نا. روایت کہتی ہے کہ اگر کسی کی عمر 30 سال بچی ہے اور وہ سیلفش ہے, اپنے خاندان کا خیال نہیں کرتا ہے, اللہ اس کی عمر کو کم کر کے 3 سال کر سکتا ہے. صلوات خب اب یہاں سے ذرا سا گریز کے, آج تھوڑا سا مسائل میں وقت لگے گا. سوال, ہندوستان سے آ کے یہاں ممبر میں بیٹھ کے 4 دن رہ کے میٹھی میٹھی باتیں کر کے نکل لو. قرآن پڑھا ہے تم نے؟ میں نے کہا جی فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. آپ نے کہا قرآن کہتا ہے لما تقول ما لا تفعلون, کیوں وہ کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے ہو. یہ آدھے گھنٹے 35 منٹ سے چیخ رہے ہو سماج کے ساتھ, معاشرے کے ساتھ, خاندان کے ساتھ, شیعوں کے ساتھ, کیوں وہ کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے؟ تم نے کتنا کیا ہے اپنے خاندان کے ساتھ؟ تم نے کتنا کیا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ؟ میں نے کہا اول تو یہ بیان کرنے کی چیز نہیں ہے کہ آدمی جذبات میں آ کے بیان کرنے لگے. دوسرے, اگر میں نے کہا ہو تو آپ مجھ سے پوچھیے کہ تم نے کتنا کیا ہے. ہم نے تو حدیثیں بیان کی ہیں, ہم نے تو روایتیں بیان کی ہیں نا. اہل بیت کا فرمان ہم نے آپ تک پہنچایا. ہم تو صرف ناقل ہیں, ہماری تو حیثیت پوسٹ مین کی ہے, ہماری حیثیت تو ڈاکیے کی سی ہے. ہم نے اپنے پاس سے تو کچھ کہا نہیں, اہل بیت نے کہا یہ کرو. اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو آپ یہ سوال کیجئے کہ جن اہل بیت نے یہ ہم کو حکم دیا ہے کہ خاندان والوں کا خیال کرو, قوم کا خیال کرو, انہوں نے کتنا کیا ہے.
اور جب یہ سوال پیدا ہوگا کہ انہوں نے کتنا کیا ہے تو مجھ سے پہلے یہ الحمدللہ حسین کی مجلسوں سے سیکھا ہوا انسان یہ جواب دے گا مجلسی آدمی آج کا کہ یہ تو وہ کہتے ہی نہیں جب تک خود عمل نہیں کر لیتے. یہ تو ایک بچے کو اگر شہد کے لیے منع کرنا ہے تو کہہ دیتے ہیں کل لے کے آنا، آج تو ہم نے خود شہد کھا رکھی ہے. اور اس عنوان سے آپ اگر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ کا جائزہ لیجئے، ہے کوئی دنیا میں آدمی ایسا جو اپنی زمین بیچ کر کے اپنے بیٹے کی مدد کرے، بھتیجے کی مدد کرے، بھائی کی مدد کرے؟ علی کی تاریخ میں ہے باغ بیچ کر کے دوسروں کی مدد کی ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام روایت میں کیسے مدد کرتے، کوئی دیکھیے مدد کرنا ہنر نہیں ہے. آپ نے ٹھیک ہے 10,000 روپے کی مدد کر دی کسی کے، 1,00,000 پاؤنڈ آپ نے دے دیے کسی کو، بہت بڑی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن قرآن کا حکم کیا؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. کسی مجمع میں آپ نے کہا شرم نہیں آتی؟ آج ڈاکٹر بنے پھر رہے ہو، میں نے پیسہ نہ دیا ہوتا تو کب تک ڈاکٹر نہیں ہو سکتے تھے. سب ختم، وہ تو ڈاکٹر بن گیا، آپ کا نام ہے اعمال پاک ہو گیا، ختم ہو گیا. قرآن کہتا ہے پڑھیے آیت الکرسی ذرا سے آگے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. اپنے جو ہے وہ صدقات کو، خیرات کو برباد مت کرو احسان جتا کر کے، اذیت پہنچا کر کے. اہل بیت کی مثال امام حشتم سلام اللہ علیہ اپنے اصحاب کے ساتھ گھر میں تشریف فرما ہے. کہ ایک حاجی آیا حضرت کے سامنے، سلام علیکم. علیکم السلام. صاحب میں حج کرنے گیا تھا، میرا پیسہ غائب ہو گیا. تھیلی کھو گئی پیسے. اچھا آدمی جب خود پیسے والا ہوتا ہے نا تو اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو بڑی غیرت آتی ہے. خدا نہ کرے کسی مومن پر یہ دین آ جائے. لہذا اس نے کہا صاحب دیکھیے ایسا ہے کہ میں غریب آدمی نہیں ہوں، میں اپنے علاقے میں پیسے والا آدمی ہوں، وہ حالات ہے میرا پیسہ کھو گیا. آپ ایسا کیجئے اتنی مدد میری کر دیجئے کہ میں کسی شکل سے خراسان اپنے وطن تک پہنچ جاؤں، اور آپ یقین کیجئے کہ آپ جو بھی رقم مجھ کو دیں گے وہ میں آپ کی طرف سے خراسان پہنچ کے خیرات کر دوں گا، صدقہ دے دوں گا، مجھ کو ضرورت نہیں ہے، یہاں مجبور ہوں. امام نے کہا بیٹھو بیٹھو. بیٹھ گیا. باتیں ہوتی رہی ادھر کی ادھر کی، پبلک اٹھ اٹھ کے جاتی رہی. جب سب چلے گئے گھر کے افراد خاص بالکل جو گھر کی طرح تھے، 2 صحابی رہ گئے، تب امام علیہ السلام اٹھے اندر گئے اور ایک تھیلی میں ایک معقول رقم حضرت سلام اللہ علیہ نے رکھی. باہر نہیں آئے، دروازے کے پیچھے سے پکارا، وہ مرد خراسانی جس کا سفر میں توشہ گم ہو گیا تھا کہاں ہے؟ جی دروازے کے پاس آؤ. دروازے کے قریب آئے. حضرت نے دروازے کے پیچھے سے اوٹ سے وہ تھیلی بڑھائی، ہاتھ نکالا دروازے سے، کہا اس کو لے لو اور چلے جاؤ، رکنا مت. اب میں جو کمرے میں واپس آؤں تو تم کو نہ دیکھوں، تمہاری شکل نہ دیکھوں. اس نے کہا ٹھیک ہے صاحب. اس نے پیسہ لیا، چلا گیا. جب امام کو یہ یقین ہو گیا کہ وہ چلا گیا تب حضرت آئے، پھر حجرے میں بیٹھے تو جو 2 صحابی رہ گئے تھے انہوں کا مولا ماشاءاللہ آپ نے تو دے دیا، اس کو اتنا غنی کر دیا آپ نے، لیکن اس کا کیا مطلب ہوا کہ جب میں آؤں تو کمرے میں نہ دیکھوں، تم چلے جاؤ، رکنا مت، میرے آنے پہلے چلے جاؤ. تو حضرت نے کہا دیکھو جب کوئی کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے پہچانی اہل بیت کیا ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ایسے قرابت داروں کی محبت مانگی ہے اللہ. جب کوئی کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کے چہرے پر ایک طرح کی خفت، ذلت کے آثار ہوتے ہیں. امام نے فرمایا مجھ سے ایسا چہرہ دیکھا نہیں جاتا. اللہ اکبر. مجھ سے ایسا چہرہ دیکھا نہیں جاتا. راوی کہتا ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہتا آدھی رات ہی پہلے بھی اہل بیت کیا تھے واقع. کہتا نصف شب کو میں نے دیکھا کوئی آدمی اپنی پشت پہ کوئی گٹھا لیے جا رہا ہے، وہ کھل گئی، بکھر گیا جو کچھ تھا اس وہ رات میں بیچارہ تلاش کر رد ہی الہی رد ہی الہی اللہم رد ہی الہی. میں قریب پہنچا، کون ہے؟ دیکھا چھٹے امام. کیا ہے؟ روٹیاں ہیں. میں نے صاحب وہ سب اکٹھا کرنے میں مدد کی اور پھر سے وہ گٹھر تیار ہوا، دستے ادب جوڑ کے کھڑا ہو گیا. آقا
کہاں لے چلنا ہے؟ فرمائیے میں پہنچا دیتا ہوں۔ امام نے فرمایا جی نہیں، قوم کی خدمت کا زیادہ حقدار میں ہوں۔ اور پھر حضرت اپنی پشت پر وہ روٹی کا گٹھر لے کے آئے ہیں، اس چھپر کے نیچے جہاں فقراء سو رہے تھے، ایک ایک کے سرانے تکیہ اٹھا کے اتنے آہستہ سے امام علیہ السلام نے روٹی رکھی ہے کہ کسی کی آنکھ نہ کھلنے پائے، نیند ڈسٹرب نہ ہونے پائے۔ صبح دیکھیں گے روز کی طرح سے آج بھی ناشتے کی روٹی رکھی ہوئی ہے۔ امام زین العابدین سلام اللہ علیہ روایت میں ہے کہ حضرت اپنے خاندان والوں کو، اپنے پڑوسیوں کی مدد کے لیے جب نکلتے تھے تو چہرے پر نقاب ڈال لیتے تھے، چہرے پر ٹھاٹا باندھ لیتے تھے، اور خود آ کر کے رات میں نصف شب میں دروازہ کھٹکھٹا کر کے دق الباب کر کے حضرت مدد کرتے تھے۔ اور طرفہ یہ ہے کہ وہ جو سامنے والا آدمی جس کی مدد ہو رہی وہ جب لے لیتا تھا مدد تو شکریہ ادا کرتا تھا، پتہ نہیں کون ہے آپ جناب، اللہ آپ کو اچھا رکھے، آپ خیال کر رہے ہیں ہم لوگوں کا۔ ایک علی ابن الحسین ہے، اپنے کو امام کہتے ہیں، ہمارے خاندان کے ہیں، مگر وہ ہماری خبر نہیں لیتے، اپنے کان سے امام اپنے برائی سنتے تھے، کبھی چہرے سے نقاب نہیں ہٹائی کہ جس کو کہہ رہے ہو وہی مدد کر رہا ہے، کوئی باہر کا آدمی نہیں ہے، کوئی غیر نہیں ہے۔ بس مجلس تمام ہو گئی، حد تو ہو گئی امام حسین سلام اللہ علیہ۔ ناسخ التواریخ میں روایت ہے مدینہ منورہ میں ایک شخص مل گیا امام حسین کو، اس نے امام حسین کے آگے ہاتھ پھیلا دیا، تقریباً اسی طرح کی روایت جو 8ویں امام کے، لیکن یہاں ذرا سا فرق ہے وجہ میں۔ امام کے آگے ہاتھ پھیلا دیا اس نے امام حسین سلام اللہ علیہ۔ حضرت اس کو لے کے گھر آئے، جتنا عطا فرمانا چاہتے تھے امام اتنا گھر میں نہیں تھا سامان، جو کچھ تھا وہ حضرت نے ایک عبا میں لپیٹا اور ویسے 8ویں امام کی طرح سے گھر سے باہر نہیں نکلے، دروازے کی اوٹ سے پیچھے سے حضرت نے ہاتھ بڑھایا، کہا بھائی اس کو لو اور جاؤ، مجھ کو شرم آتی ہے کہ اتنا کم لے کے تیرے سامنے کیسے آؤں۔ دنیا میں آپ انصاف سے سوچئے، شرم عطا کرنے والے کو آئے گی کہ مانگنے والے کو؟ لیکن یہ واحد گھرانہ وہ ہے کہ جہاں عطا کرنے میں غیرت کھاتے ہیں، اگر کم ہے میرے بھائی سے لے لو جاؤ، مجھے شرم آتی ہے، میں تیرے سامنے آنے سے گریز اس لیے کر رہا ہوں کہ غیرت آ رہی مجھ کو، اتنا کم لے کے میں تیرے سامنے کیسے آؤں۔ اس ضرورت مند نے وہ کمک مدد تو لے لی امام سے، مگر بے اختیار اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگا۔ امام نے کہا بھائی میرے، میں نے تم سے پہلے ہی معذرت کی، میرے پاس اس سے زیادہ نہیں ہے گھر میں۔ کہتا ہے حسین میں کم کی وجہ سے تھوڑی رو رہا ہوں، میں کم کی وجہ سے نہیں رو رہا۔ پھر کہتا میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ کیا اتنا بڑا کریم ہاتھ یہ بھی کبھی مٹی کے نیچے جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے مزاج اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا تعاون کا۔ کل سے انشاءاللہ وہ فارم یہاں رکھ دیے جائیں گے، آپ حضرات اس کو ملاحظہ فرمائیے، بھر کے دے دیے تاکہ سب ایک دوسرے سے مربوط ہو جائے، ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو جائے، ایک دوسرے سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے کام آ سکیں، ایک دوسرے کی مدد کر سکیں، ایک دوسرے کی مدد لے سکیں۔ لیکن اسی واقعے کے بعد اب میری جہالت کہہ لیجیے، میری کم علمی کہہ لیجیے، نہیں میں نے پڑھا کہ اس آدمی کا نام کیا تھا اور وہ اس کی عمر کیا تھی، کربلا تک زندہ تھا کہ نہیں تھا، لیکن آج اس کی روح سے تو خطاب کر کے کہا جا سکتا ہے کہ حسین کے کرم کا حال یہ تھا کہ تو نے کہا کہ کیا ایسا بڑا ہاتھ مٹی کے نیچے جا سکتا ہے۔ یعنی حسین کی کرم کی بنیاد پر ایک عام فقیر کے ذہن میں تصور ہے کہ ایسے بڑے آدمی کو تو مرنا ہی نہیں چاہیے۔ یہی ہوا نا جو حسین دوسروں کی مدد کر رہا ہو اس طرح سے، اس حسین کے ساتھ کربلا میں کیا ہوا، ایک ایک قطرہ آپ کے لیے، اور باقاعدہ یہ جملہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سانپ کے جو ہے وہ طرح سے جو بل کھا رہا ہے فرات کا پانی، حسین جانور پی سکتے ہیں تم کو نہیں ملے گا۔
اللہ اکبر. عام طور پر چھٹی مجلس میں ہند و پاک ہر جگہ یہ قریب قریب حسین کے جوان کا تذکرہ ہوتا ہے، علی اکبر کا تذکرہ ہوتا ہے. علی اکبر وہ ہے کہ جس کے لیے روایت کہتی ہے بولتے تھے لگتا تھا رسول اللہ بول رہے ہیں، مسکراتے تھے لگتا تھا رسول اللہ مسکرا رہے ہیں، چلتے تھے لگتا تھا رسول اللہ چل رہے ہیں. اور یہی وجہ اتنا لگاؤ تھا حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کو اپنے فرزند سے، اتنی محبت تھی امام حسین علیہ السلام کو اپنے فرزند سے کہ آپ تاریخ پڑھیے ذرا سے توجہ کے ساتھ. ہر جانے والے کو امام حسین نے اجازت دی جاؤ خدا حافظ. ایک قاسم ہے جن کے لیے روایت ہے کہ حضرت کو تذبذب ہوا، لیکن جب امام حسن علیہ السلام کا خط مل گیا تو ان کو بھی کلیجے سے لگایا، جاؤ خدا حافظ کہا، گھوڑے پر بٹھلایا، سب سے کہا جاؤ خدا حافظ. لیکن ایک اکبر کی ذات ہے کہ جس کے چہرے کی طرف نگاہ نہیں کی حسین نے، چہرے کی طرف نظر کر کے نہیں فرمایا کہ جاؤ خدا حافظ. آپ سوال کریں گے پھر گئے کیسے؟ سنتے رہتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں کر، توجہ کی بات. حسین نے وہ طریقہ اپنایا ہے جس سے اکبر کو پتا چل گیا کہ بابا راضی کا. کیا کہ جب اکبر آئے حسین کے پاس، بابا آپ اجازت دے دیجئے میں بھی مرنے جا رہا ہوں، تو بجائے اس کے کہ حسین اکبر کے چہرے کی طرف دیکھتے، سر اٹھایا آسمان کی طرف اور ہاتھوں کو بلند کیا، فرمایا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اللہ تو گواہ رہنا اس قوم پر. اب وہ جا رہا ہے میدان میں جو ہر اعتبار سے تیرے نبی سے مشابہ تھا. جب بھی میں کہیں نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا نظر نہ دلائے اپنے اس بچے کی طرف دیکھتا تھا. اللہ اکبر. اکبر گھوڑے پر سوار ہو گئے، مگر کیا محبت ہے باپ کو اپنے اس فرزند سے. صبح سے ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی، آدمی کا توجہ. صبح سے اکبر کے ذہن میں اور دل میں کیا خیال ہے، اجازت مل جائے تو بتاتا ہوں ان لوگوں کو، یہی ہے. اور جب اجازت ملی ہوگی تو کتنے جوش اور کتنے ولولے کے ساتھ اکبر میدان کی طرف بڑھے ہوگے. وہ کتاب میں نے نوٹ کیا، عقل سے پوچھیے کہ اب اکبر کے گھوڑے کی رفتار کیا ہوگی. اس جوش اور ولولے کے ساتھ جب گئے ہوں تو اکبر کے گھوڑے کی رفتار کیا ہوگی. اس گھوڑے کی رفتار کا مقابلہ 57 سال کا بھوکا اور پیاسا باپ کر سکتا ہے، اس کے برابر دوڑ سکتا ہے. لیکن یہ محبت ہی تو ہے نا کہ کہتے ہیں جب اکبر چلے حسین پیچھے پیچھے. حسین پیچھے پیچھے. وہی ہوا جو ہونا چاہیے، نہیں دوڑ سکے، گر پڑے. کیا ادب ہے، ادھر گرے بابا گھوڑے سے اتر آئے باپ کے قریب. بابا آپ تو رخصت کر چکے تھے، بابا آپ تو اجازت دے چکے تھے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں حسین کے پاس بھی اپنے بچے کو جواب دینے کے لیے نہیں ہے کچھ. کیا جواب دے؟ یہ جواب نہیں ہوا جو دیا حسین نے. بابا آپ تو اجازت دے چکے تھے، کیوں چلے آ رہے ہیں؟ فرمایا میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے. اچھا جاؤ بیٹا، ایک بات کا خیال رکھنا، جب تک سامنا رہے تب تک مڑ مڑ کے اپنی شکل باپ کو دکھلا دیجیے. اکبر میدان میں چلے گئے. حسین علیہ السلام آ کے در خیمہ پر بیٹھ گئے. یا اللہ ہمارے اس مسائل کو آخری مسائل نہ قرار دے، خدا ہمارے اس محرم کو آخری محرم نہ قرار دے. اللہ ماں نے نگاہ گار دی باپ کے چہرے پر. نہ تو ماں ہوتی ہے لیلا کو یہ احساس ہے کہ باپ کا دل ہے، میرے بچے کو کچھ ہوگا تو چہرہ بدلے گا. ہوا یہی، حسین کا چہرہ بدلا. لیلا تڑپ گئی، خیر تو ہے میرے بیٹے کو کیا ہوا؟
لیلا بڑا زبردست پہلوان آیا ہے، دعا کرو۔ دعا ہوئی، اکبر علیہ السلام میدان سے واپس آ گئے۔ روایات میں ہے کہ اب جو پلٹے ہیں تو 200 جوانوں کو قتل کر کے پلٹے۔ کم سے کم تعداد کربلا میں یزیدی فوج کی 25,000 ہے، 30,000 ہے، 1,00,000 اور اس سے زیادہ تاریخوں میں ہے۔ ایک پیاسے آدمی کے لیے 25,000 کم ہے، ایک پیاسے نوجوان کے لیے 1,00,000 معمولی ہے۔ اور روایت کیا کہتی ہے کہ 200 آدمیوں کو مار کے اکبر پلٹے ہیں۔ فن چاہیے نا۔ در خیبر بیان ہوتا ہے، مومنین نعرہ حیدری لگاتے ہیں، علی کی شجاعت بیان ہوتی ہے، نعرے لگتے ہیں۔ اس جوان کی شجاعت کہاں بیان ہو، اس جوان کی بہادری کہاں بیان ہو۔ ایک مثال میں دیا کرتا ہوں یہاں آ کر کے، جناب اکبر کے سلسلے میں۔ آپ کا بھائی ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا بھتیجا ہے، 25,000 نہیں 25 آدمیوں کے بیچ فرض کیجئے گھر گیا ہے کہیں اکیلے میں۔ فن جانتا ہے، کراٹا جانتا ہے، بلیک بیلٹ ہے، 25 آدمیوں کو اکیلے مار کے بغیر زخم کھائے نکل آیا ہے۔ پورا محلہ واہ واہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ پورا خاندان واہ واہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ شہر والے اس کو انعام دینے کی بات کریں گے کہ نہیں؟ اور ذرا باپ کے دل سے پوچھئے کتنا خوش ہوگا جہاں جائے۔ یہ اس دن ماشاءاللہ وہاں گئے تھے، 25 آدمیوں کے بیچ اکیلے گھر کے بغیر زخم کھائے۔ یہ موقع وہ ہے کہ جب باپ ایک مرتبہ تڑا، بیٹا خاندان کی عزت رکھ لی تو نے، بتاؤ تم کو کیا انعام چاہیے، حق ہے کہ نہیں ہے؟ 25,000 یا 1,00,000 کے بیچ سے اکبر 200 جوانوں کو مار کے پلٹے ہیں۔ حسین کا دل کتنا خوش ہوا ہوگا۔ شاباش میرے لال، خاندان علی کی آبرو رکھ لی، بتاؤ بیٹا کیا انعام چاہیے، حق ہے کہ نہیں ہے؟ مولا کو پوچھنا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن حسین کیا پوچھیں، خود اکبر نے ایسا سوال کر دیا کہ حسین کا کلیجہ کباب ہو گیا۔ آئے آواز دیا، بتا هل اتش قد قتلنی وثقل الحدید اجحدنی، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، کیا تھوڑا سا پانی مل جائے گا؟ پیاس مارے ڈال رہی ہے، تھوڑا سا پانی مل جائے گا؟ حسین کیا جواب ہے؟ روایت میں اتنا جملہ ہے، فرمایا بنائی ہاتھ لسانک، بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو۔ اکبر نے زبان ڈالی، پھر کھینچ لو۔ بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خوش ہے۔ دنیا میں اکبر سے زیادہ، حسین سے زیادہ مجبور کوئی نہیں۔ پھر مثال دے دوں مسائل کو درک کر سکے، تاکہ ایک بیٹا ہے کسی کے، خدا نخواستہ اللہ بحق علی اکبر ہر ماں باپ کو اولاد کے داغ سے محفوظ رکھ۔ ایک بیٹا ہے کسی کا، خدا نخواستہ گردہ خراب ہو گیا، کینسر ہو گیا، یہاں وہاں دنیا کے ہر کونے میں دوڑ دھوپ کے بیچارہ آ گیا، لاکھوں روپے خرچ کر دیے، زمین جائیداد مکان بک گیا، قرض میں ڈوب گیا، واپس آ گیا ہے اپنے گھر۔ ایک طرف ماں بیٹھی، ایک طرف باپ، بیٹا لیٹا ہوا ہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے بس یا رات میں یا صبح تک اس کی زندگی ہے، مر جائے گا، بچنا نہیں ہے۔ ایک ایک پائی کے محتاج ہو چکے ہیں ماں باپ۔ گھر میں جو چاول ابل رہا ہے وہ بھی ادھار آیا ہے بنیے کے یہاں سے۔ کہتے ہیں نا مرگ سے پہلے، موت سے پہلے افاقہ ہوتا ہے۔ بچے کو افاقہ ہوا، بیٹے نے آنکھ کھولی، ایک طرف ماں بیٹھی، ایک طرف باپ۔ پاپا سیب کھانے کا دل چاہتا ہے، امی انگور کھانے کا دل چاہتا ہے۔ لاکھ محتاج ہو چکے ہیں، اور یہ بھی پتا ہے کہ انگور کھا کے بچے گا نہیں بیٹا، سیب کھا کے بچے گا نہیں، لیکن جس کے ہاں کبھی نہ گئے ہوں گے باپ اس کے ہاں پہنچ جائے گا، اتنا دے دو تو اپنے مرتے ہوئے بیٹے کو سیب کھلا دوں، مزدوری کر کے تمہارا ادا کر دوں گا۔ ماں جہاں کبھی نہ گئی ہوگی چلی جائے گی، 10 روپیہ دے دو اپنے بچے کو انگور کھلا دوں، مرتے مرتے اس کی خواہش پوری کر دوں، تمہارا برتن دھل کے ادا۔ کوئی اپنے مرتے ہوئے بیٹے سے یہ کہتا ہے کہ بیٹا اب تو تمہارا باپ اتنا غریب ہے، مجبور ہے، جاؤ جنت میں سیب ملے گا؟
کوئی ماں اپنے مرتے ہوئے بیٹے سے یہ کہے گی کہ جاؤ اب بہشت میں صحت ملے گا؟ دنیا میں حسین کے علاوہ کسی نے اپنے بچے سے یہ جملہ نہیں کہا. کیا کرے حسین جب بیٹے نے کہا بابا تھوڑا سا پانی مل جائے کیا کرے؟ زبان بھی کھینچ لی. اب روایت کہتی حسین نے انگوٹھی اتاری, کہا بیٹا اسے دہن میں رکھ لو, جاؤ نانا رسول خدا اب تم کو سیراب کرے. کتنا مجبوری کا جملہ. جاؤ بیٹا نانا رسول خدا تمہیں سیراب کرے. اکبر میدان میں آ گئے, پیاسے اکبر. لیکن اس کے باوجود کیا ان ظالموں نے کچھ کر سکے اکبر کا؟ روایت کہتی ہے کہ اب آپس میں مشورہ کیا کریں اس جوان کا. یہ ہوا کہ کوئی شخص ایک بھالا ایک نیزہ لے کر کے کھجور کے پیڑ کے آڑ میں چھپ جائے. ہوا یہی, ایک شقی ایک نیزہ لے کے درخت کے آڑ میں چھپ گیا. ادھر سے اکبر نے جو حملہ کیا تو آپ سوچئے ایک طرف گھوڑے کی رفتار ہے اور پھر اس ملعون نے پورا موقع دیکھ کے پوری طاقت سے جو نیزہ مارا ہے, تو ادھر گھوڑے کی رفتار ادھر اس کے ہاتھ کا فورس, آن کے جو لگا ہے سینے کے اوپر نیزہ اکبر کے. اب گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا تو کہا یا ابتا علیک من السلام, یا ابتا علیک من السلام. بابا بعض بزرگوں نے اس پر بھی گفتگو کی ہے. یہ الٹی بات کیوں علیک من السلام جواب کے انداز میں کیوں کہا اکبر نے؟ کہ یہ باپ کے خیر لحاظ میں تھا, مطلب بابا آنے کی ضرورت نہیں ہے, بس میرا سلام لے لو. کہتے ہیں ایسا شاک لگا ہے مولا کو اکبر کی جملہ سن کر کے, آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا, کچھ دکھائی نہیں دیتا. بس چلے جا رہے ہیں, این علی این علی این علی این علی, علی کہاں ہو علی کہاں ہو اکبر کہاں. آواز کے سہانے آئے کہ خدا کسی باپ کو وہ دل نہ دکھ رہا ہے جو اکبر جب باپ نے حسین نے دیکھا آئے سر کو ظالموں پر رکھ دیا. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ, ماشاء اللہ, سر کو ظالموں کے اوپر رکھ لیا. احساس ہوا نیزے کی انی کا. کہتے ہیں سر زمین پہ رکھ دیا, آستینوں کو سمیٹ لیا. حسین نے دو زانو ہو کے بیٹھ گئے, سینے کے پاس ہاتھ لے گئے. یا علی کہہ کے جو نیزے کی انی نکالی, خون فوارے کی طرح ابلنے لگا. اب آپ کو میں عرض کروں کہ جو کیفیت روایتوں میں ہے آقا کی کیا ہوئی ہے اس وقت. جوان کی روح میرے بھائیوں آسانی سے نہیں نکلتی. کہتے ہیں اکبر کے سینے سے خون ابل رہا ہے, اکبر زمین گھر میں کربلا پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. میں شعر ویر جلدی نہیں پڑھتا ہوں, لیکن کبھی کبھی بات کو واضح کرنے کے لیے کچھ شعر ہیں جو بڑے کارآمد ہوتے ہیں. مولانا احمد حسن صاحب قبلہ ایک بزرگ ہیں, ان کا ایک شعر ہے اکبر کی شہادت کے سلسلے میں. ایڑیاں رگڑنے کی جو منظر کشی بھی فرماتے ہیں, کنارے پائے اکبر ہٹ گئی ہے دور تک مٹی. کنارے پائے اکبر ہٹ گئی ہے دور تک مٹی. زمین کہتی ہے مقتل کی کہ دم نکلا ہے مشکل سے. اکبر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں, خون ابل رہا ہے. حسین کی کیفیت پتہ ہے کیا؟ روایت کہتی ہے آقا کھڑے ہو گئے, آسمان کو تکتے ہیں, ہاتھوں کو اس طرح منتے ہیں اور عجب جملہ کہتے ہیں, بنیا غلط دنیا بات کلبا, بیٹا تیرے بعد زندہ رہ کے کیا کروں گا, بیٹا تیرے بعد زندگانی دنیا پہ کہتے نے اکبر نے ہچکی لی, روح نکلی. حسین نے اپنے آپ کو اکبر کے سینے پہ گرا لیا, رخسارے پہ رخسارا رکھ دیا. اتنا روئے اتنا روئے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. دشمن کی بھی اولاد مر جاتی ہے. آدمی جوان بیٹا کسی کا مر جائے تو دشمنی اور دوستی نہیں دیکھتا, دوڑ جاتا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ہندو ہے کہ مسلمان, سنی ہے کہ شیعہ, چلو فلاں کا جوان بیٹا مر گیا. حسین اپنے جوان
نکلا کہ حسین کا بازو تام کر کے حسین کو جوان کی میت سے الگ کر دیتا. کیا کرے حسین؟ روایت کہتی ہے کچھ دیر تک تڑپتے رہے. آخر کار حسین اٹھے. 57 سال کا بوڑھا باپ 18 سال کے جوان کی میت. بتا کہتے ہیں وزن کو تقسیم کرنے کے لیے حسین نے ترکیب یہ نکالی کہ اکبر کا سر لگا کاندھے پر, سینہ اپنے سینے سے لگایا, پیر زمین پر کھود دیتا جا رہا. اس طرح لے کے چلے مگر میں جواب دے گئی رکھ دیا زمین. پھر اٹھایا, پھر کچھ دور چلے, پھر اٹھایا, پھر کچھ دور چلے, رکھ دیا. آخر میں خیمے کا رک گیا. آواز دی ہے بنی ہاشم کے بچوں, اپنے بھائی فسيعلم الذين أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما, مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما. یا اللہ تجھے اکبر کی قسم ہے خدا, تجھے اکبر کا واسطہ ہے اللہ. آج اس مجلس میں جو بھی مرد اور چھوٹے بڑے ہیں خدا خدا, یا اللہ ہم سب کو اکبر کے قبر کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ, یا اللہ ہم سب کو آخرت میں حسین کی شفاعت نصیب کر. خدا ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے, ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار فرما. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون, وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون, وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.